سورت کا نام ہے سورت لقمان، مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 57۔ سورت الصافات کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ترتیب مصحفی میں اس کا نمبر ہے 31واں۔ 30 سورتیں ابھی تک ہم کیا کر چکے ہیں؟ پڑھ چکے ہیں۔ ما سبقہ سورت کے ساتھ ربط اور جوڑ یہ ہے کہ پہلی سورت میں اثبات التوحید بالادلۃ العقلیہ تھا۔ توحید کا اثبات کس کے ساتھ تھا؟ عقلی دلائل، 17 عقلی دلائل ابھی آپ نے سنے۔ تو اس صورت میں اثبات توحید ہوگا بالادلۃ الثلاثہ، 3 قسم کے دلائل کے ساتھ، عقلی، نقلی اور وحی۔ پہلی صورت کے اندر مومنوں کو بشارت تھی۔ سورہ روم میں کیا تھی؟ پوری صورت کا دعوی بشارت المومنین۔ سورت روم کے اندر بشارت تھی مومنین کو۔ اس صورت میں بتلایا جا رہا ہے کہ وہ مسئلہ کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ بشارتیں دیتا ہے۔ اس صورت میں وہ مسئلہ بیان ہوگا جس کی وجہ سے بشارتیں ملتی ہیں۔ پہلی صورت ترغیب الی القرآن پہ ختم کی، لقد ضربنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل۔ ترغیب الی القرآن پر پہلی صورت ختم کی، تو اس صورت کا آغاز ترغیب الی القرآن سے کیا۔ تو جس مضمون پر پہلی صورت کا اختتام، اسی مضمون سے اس صورت کا آغاز کر دیا۔ صورت ممتاز ہے لقمان حکیم کے واقعہ کے ساتھ۔ صورت ممتاز ہے مغیبات 5 کے بیان کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ مغیبات 5، کہ وہ 5 چیزیں جن کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ مفاتیح الغیب کہہ دو۔ کیا کہہ دو؟ ہاں، سورت کا دعویٰ اور خلاصہ اثبات التوحید بالادلۃ الثلاثہ، توحید کا اثبات 3 قسم کے دلائل سے، عقلیہ، نقلیہ، وحیہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ آؤ، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں کتاب حکیم کی، حکمتوں سے بھرے ہوئے کتاب کی، حکمتوں سے پر کتاب کی آیتیں۔ ہدن، ہدایت ہے، ورحمۃ للمحسنین، اور یہ رحمت ہے محسنین کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ دیکھیں کمال ہے قرآن کریم کا کہ سورت میں بھی ایک مضمون شروع کا چلتا ہے تو آخر تک اس کو لے کے چلتا ہے۔ سورت بقرہ میں فرمایا ھدی للمتقین الذین یقیمون الصلاۃ، ٹھیک ہے، ومما رزقناہم، تو اسی مضمون کو ادھر پھر تازہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ ہیں محسنین جو قائم کرتے ہیں نماز، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک، تو یہی لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، یشتری لہو الحدیث، جو خریدتے ہیں، خریدنے بمعنی کیا کرنا ہے؟ پسند کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، لہو الحدیث، کھیل کی باتیں۔ کس کی باتیں؟ ہاں، لہون پیچھے گزرا ہے، تماشا کی باتیں، ٹھیک ہے نا، غافل کرنے والی باتیں۔ کیسی باتیں؟ ہاں، تو ساری باتیں، شرکیہ، کفریہ، گپیں، جھوٹ، سب اس میں آ گیا۔ فرمایا وہ لوگ جو اختیار کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں لہو الحدیث کو، غافل کرنے والی باتوں کو، لیضل الناس عن سبیل اللہ، تاکہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے۔ کس سے؟ تاکہ گمراہ کرے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مکے کا ایک تاجر تھا،
کہیں جاتا تھا ایران تو وہاں سے کتابیں خرید کے آ جاتا تھا، ٹھیک ہے، اس میں رستم کے اور دیگر پہلوانوں وغیرہ کے قصے ہوتے تھے، تو وہ کیا آ کے کہتا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عاد و سمود کے قصے سناتے ہیں، آؤ میں کتابیں لایا ہوں، میں تمہیں کس کے سناتا ہوں، رستم کے قصے سناتا ہوں، ٹھیک ہے نا، ان کے قصے سناتا ہوں۔ تو وہ قرآن کو اساطیر الاولین کہتے تھے۔ آج بھی یہی حال ہے، آپ قرآن سناؤ کہ نہیں، اب میں بیٹھ کے میں آپ کو دوسری کتاب سناتا ہوں۔ اس کے مقابلے میں کوشش کریں گے کہ اللہ کی کتاب کا درس بند ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اور کسی طرح لوگ اس سے کیا ہو جائیں، رک جائیں۔ کیوں حاجی ہارون صاحب؟ ہاں، حاجی ہارون صاحب کے پاس اس دن کچھ لوگ گئے، ملے تو کہنے لگے کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں تو درس کے لیے جاتا ہوں۔ کدھر؟ میرا نام لے۔ اچھا ادھر درس کے لیے جاتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ درس تو اچھا دیتے ہیں، ان سے اختلاف ہے لوگوں کو۔ کیا ہے؟ ان سے اختلاف ہے لوگوں کو، بڑی دنیا کو۔ انہوں نے کہا تم جو ادھر آئے ہو تو کیا تم سے ساری دنیا اتفاق کرتی ہے کیا؟ جی کیا خیال ہے؟ تم سے اختلاف نہیں کرتے لوگ؟ لوگ اختلاف کرتے ہیں، لوگوں نے کس سے اختلاف نہیں کیا؟ بات یہ دیکھو کہ حق اس سے اختلاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تم سے حق اختلاف کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ہاں تم حق سے اختلاف کرتے ہو۔ تو فرمایا لہو الحدیث، گمراہ کن باتیں اختیار کرتے ہیں، اور قرآن کریم کی چمکدار روشن، سورج سے زیادہ روشن آیتیں اور دلیلیں، ان کی طرف ان کا دماغ مبذول نہیں ہوتا۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے من ایسے بھی ہیں یشتری لہو الحدیث، جو خریدتے ہیں، اختیار کرتے ہیں لہو الحدیث، غافل کرنے والی باتیں، لیضل الناس، تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کے دین سے، بغیر علم، بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا ہُزُوًا، اور بناتے ہیں وہ اس راہ حق کو مذاق۔ کیا بناتے ہیں؟ ہاں اس حق کے راستے کو مذاق بناتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب بیان کی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں، تو وَلَّىٰ، پھرتا ہے، مستکبراً، تکبر کرتے ہوئے۔ ویسے بیٹھا رہے گا، قرآن شروع کر دو تو وَلَّىٰ مستکبراً، پھرتا ہے پیٹ پھیرتے ہوئے، واللہ پھرتا ہے مستکبراً، تکبر کرتے ہوئے، اعراض کرتے ہوئے، اور ایسے جا رہا ہوتا ہے کأن لم یسمع، کنے تے گل پہ ہی کوئی نہیں۔ ہاں ایسے جا رہے گویا کہ میں نے سنا ہی کچھ نہیں ہے کہ قرآن بھی کچھ کہتا ہے کہ نہیں کہتا۔ آپ اس کو دلائل دو، وہ الآن کما کانا، ٹھیک ہے نا، جیسے تھا وہی ہے۔ ہاں ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے استاد کہتے تھے کہ تم آئے ہو پڑھنے کے لیے، ہم پڑھتے تھے تو کہتے تھے بیٹا پڑھنے کے لیے ایسے نہیں آؤ، آؤ کچھ اور بن کے جاؤ، جیسے آئے تھے ویسے بن کے نہ جاؤ، بلکہ وہ کہتے تھے یہ تو ایسے ہی ہے، جا حمار صغیر ورجا حمار کبیر، کہ آیا نکک ہوتا تو گیا تو بڑا گدھا بن کے گیا، نہیں، سیکھ کے جاؤ۔ کیا کر کے جاؤ؟ سیکھ کے جاؤ، اور اپنے آپ کو آراستہ کرو قرآن و سنت کے اخلاق اور دلائل کے ساتھ۔ آخر 50 دن انسان قرآن کے سامنے بیٹھتا ہے، یہ برسات ہوتی ہے یار، ایک ایک قطرہ بھی کسی پتھر پہ ٹپکتا رہے تو پتھر میں وہ نرم قطرہ بھی سوراخ کر کے دیتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور تم پہ اتنے بڑے سمندر بے کنار کی برسات ایک دل پہ ہو اور اس کا دل ٹس سے مس نہ ہو، یہ تو پھر وہی ہو سکتا ہے کأن لم یسمع، گویا کہ اس نے، ہاں تو ہم ایسے نہیں ہونے چاہیے، ہم تو وہ ہیں سمعنا وَأَطَعْنَا کا مصداق ہونا چاہیے، سنا اور مانا۔ تو فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں، واللہ تو پھرتا ہے مستکبراً، اعراض کرتے ہوئے، کأن لم یسمعها، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ان کو، کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے کان میں بوجھ ہے۔ ہاں قرآن کا درس ہوگا نہیں سنا۔ ہاں ہمارے مدرسے میں خادم ہوتا ہے، یہ طالب علم بھی بڑے شرارتی ہوتے ہیں،
تو خادم بابا تھا وہ تنگ ہوتا تھا طالب علموں سے، تو اس نے کہا ان مخلوق سے تو میری جان نہیں چھوٹتی، ہر وقت لگے رہتے ہیں، تو اس نے اپنے آپ کو بہرا بنایا ہوا تھا نہیں، سنتا تھا، تنگ نے کہا کس سے جھگڑوں گا، یہ سینکڑوں طالب علم ہیں، اس نے اپنے آپ کو کیا کیا ہوتا تھا، روگ اس کو آیا، خادم بابا سن رہا ہے جا رہا ہے، کوئی اس کو کیا کہہ رہا ہے جان بوجھ کے، بھائی گزارا جو کرنا ہے تو سنی کو ان سنی، یعنی گویا کہ میرے کان میں پڑی ہی نہیں آواز، سمجھ آ گئی۔ ایک دن ہمارا ایک طالب علم کہتا ہے جی یہ ٹھیک ہے، میں نے کہا یار ٹھیک نہیں ہے، کہتا ہے یار، پیچھے جا کے کھڑا ہو کے کہتا ہے بابا یہ 50 روپے چندے دے، کہتا ہے کیا ہے ٹھیک ہے، یہ 50 روپے چندے کا، ایک دم مڑ کے دیکھا ہے اس نے، تو میرا دوست بہرے نہیں ہے، صرف قرآن سے کیا ہوئے ہیں، ہاں پیٹھ پھیر کے ایسے جا رہا ہے کہ سنا ہی نہیں، کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے کانوں میں ڈانٹ ہے، بوجھ ہے، فبشرہ بعذاب علیم، پس بشارت سنا دے اس کو دردناک عذاب کی، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک صالح، لہم جنات النعیم، ان کے لیے باغات ہیں نعمتوں کے، خالدین فیہا، رہیں گے ہمیشہ اس میں، وعد اللہ حقا، وعدہ ہے اللہ کا سچا، وہو العزیز الحکیم، وہی زبردست ہے الحکیم، حکمتوں والا، خلق السماوات، پیدا کیا آسمانوں کو، بغیر عمد ترونہا، بغیر ستون کے، ترونہا، تم اس کو کیا کر رہے ہو، دیکھ رہے ہو، ستون ہے، فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اللہ نے گاڑ دیے، ڈال دیے زمین میں، رواسیہ، پہاڑ، ان تمید بکم، تاکہ ڈانبا ڈول نہ ہو تمہارے ساتھ، اللہ تمید بکم، تاکہ حرکت نہ کرے، مضطرب نہ ہو تمہارے ساتھ، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلائے اس زمین میں اللہ نے ہر قسم کے جاندار، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور برسایا اوپر سے پانی، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، بس ہم نے اگائے اس میں ہر قسم کے زوج کریم، جوڑے، ٹھیک ہے نا، عمدہ، ہر قسم کے عمدہ جوڑے ہم نے اگائے ہیں، کس چیز کے، پھلوں کے، درختوں کے، پودوں کے، ہر قسم کے عمدہ جوڑے، تازہ جوڑے پیدا کیے، ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق، ھذا خلق اللہ بمانے مخلوق، خلق بمانے، تو معنی ہوگا ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی مخلوق، فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، تم مجھے بتاؤ کیا پیدا کیا ہے ان لوگوں نے جو اللہ کے سوائے، تمہارے معبودوں نے کوئی مخلوق پیدا کی ہے وہ مجھے دکھاؤ، یہ تو سب کس نے پیدا کیا ہے، خلق اللہ، یہ تو اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، تم جن کو پکارتے انہوں نے بھی کوئی مچھر بنایا ہو تو ہمیں بتاؤ نا، کیا خیال ہے، مکھی بنائی ہو تو بتاؤ، مکھی بنائیں گے کیا، مکھی چھین کے کوئی چیز لے جائے تو اس کو بھی واپس چھین نہیں سکتے۔ آگے فرمایا فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، بلکہ ظالم جو ہیں وہ کھلی گمراہی میں ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، سورت کا نام کیا تھا، سورت لقمان، تو ذکر آ گیا لقمان حکیم کا، کون سے، لقمان حکیم کون تھے، مفسرین کرام نے، تاریخ نے بہت باتیں لکھی ہیں، ایک مختصر سی بات، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہم عصر تھے، کس کے، داؤد علیہ السلام کے ہم عصر تھے، ٹھیک ہے نا، بعض نے لکھا ہے، بعض نے تو ان کو رشتہ دار تک تاریخی حوالوں سے ثابت کیا ہے، بعض فرماتے ہیں کہ یہ ایوب علیہ السلام کے بانجے تھے، یہ بھی تاریخ نے لکھا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کے بانجے تھے۔ صحیح اور درست اور راجح بات یہ ہے کہ لقمان حکیم ولی اللہ تھے اور نبی نہیں تھے، اللہ کے نیک برگزیدہ بندے تھے، ولی اللہ تھے، نبی اس لیے کہ ان کی نبوت ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں حکیم تھے،
حکیم ایسے تھے، بہت بڑی پنسار کی دکان تھی اور جڑی بوٹیاں لگاتے تھے جیسے ہمارے لوگوں نے مشہور کر رکھے. نہیں بھائی، کہتے ہیں جی لقمان حکیم پیچس کے لیے یہ نسخہ دیتے تھے. اور ایک بابا مجھے ملا تھا، کہنے لگا جی لقمان حکیم نے جس کو موشن لگے ہوں، پیٹ جاری ہو، اس کے لیے ایسا نسخہ بنایا نا کہ انہوں نے کہا کہ یہ اگر دریا کے اندر بھی پھینک دو گے نا تو دریا بھی رک جائے گا، تو مریض کا پیٹ کیوں نہیں رکے گا؟ پتہ نہیں کہاں سے لے آتے. ٹھیک ہے نا، لوگ جو کوئی باتیں ہوتی ہیں پھر وہ لگاتے ہیں ان کے ذمے. ٹھیک ہے، یہاں حکمت سے مراد سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی پہچان کروائی، عقیدہ توحید اور باتوں کی تہہ تک پہنچنے والا آدمی تھا. بات بھی کرتا تھا تو توحید و سنت کی سمجھانے کا انداز، جو اگر حکمت سے مراد قرآن یہی لیتا جڑی بوٹیوں والی، تو پھر چاہیے تھا کہ قرآن آگے تفصیل میں بھی اس کے کوئی نسخے بتاتا نا طب کے. جی معلوم ہوتا ہے کہ جس حکمت کا ذکر قرآن کرتا ہے آگے اس حکمت کی تفصیل بھی قرآن بتاتا ہے. کیا ہے؟ آؤ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، البتہ تحقیق دیا ہم نے، دی لقمان کو ہم نے الحکمت سمجھ دانائی، انشکر للہ یہ کہ شکر کر اللہ کا، وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ جو کوئی شکر کرے گا وہ شکر کرے گا اپنے ہی فائدے کے لیے، اور جو کوئی کفر کرے گا ناشکری کرے گا. پس بے شک اللہ غنی حمید، بے پرواہ ہے، حمید تعریفوں والا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اب آؤ حکمتیں لقمان کی. حکیم تھا تو اب حکیم کی حکمت بری باتیں تو سنو نا ذرا. اذ قال لقمان لابنہ، جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ اور وہ بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا. کیا کہہ رہا ہے؟ یا بنیا، اے میرے بیٹا، لا تشرک باللہ، شریک نہ ٹھہرا اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. پہلی بات اللہ کی توحید سے آغاز کیا. اور کیا اس نقطے کو بھی آپ سمجھتے ہو کہ باپ بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے تو پہلے 3-4 باتیں ایسے باپ کر دے کہ بیٹے کو اوپر سے نیچے تک لگ جائے آگ. ٹھیک ہے، اس کا بلڈ پریشر ہائی کر دے، اس کے بعد اس کو کرنے لگ جائے نصیحت، اور وہ کہے جی میری نصیحت نہیں مانتا. خاک مانے گا آپ کی نصیحت؟ جی اس نصیحت کے انداز کو دیکھو کتنے پیارے. یا بنیا، بیٹے کا نام بھی تو کوئی ہوگا نا. جی بولو، کوئی نام نہیں تھا؟ نام بھی ہوگا لیکن نام نہیں لیا. یا ابنی بھی نہیں کہا، کیا کہا؟ بنیا، تصغیر، او میرا پتری. اب سمجھ آئی؟ پیار سے، بچوڑے. ہاں اتنے محبت سے اب نصیحت کرتے ہیں تو اب وہ نصیحت کیا کرتا ہے بچہ؟ مانتا ہے. نصیحت کا بھی ایک طریقہ ہے. فرمایا یا بنیا، اے میرا بیٹا، لا تشرک باللہ، نہ شریک کر اللہ کے ساتھ. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کیا ہے؟ بہت بڑا ظلم ہے. شرک، ظلم تو دنیا میں بہت ہیں لیکن شرک سب سے بڑا ظلم ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ اور ہم نے وصیت کی انسان کو بِوَالِدَيْهِ اس کے والدین کے بارے میں. کیا وصیت کی والدین کے بارے میں؟ ابھی گزرا پیچھے یار. حسن سلوک کرنے کی، نیکی کرنے کی وصیت کی. حملتہ امہ وہنن علی وہن، اٹھایا اس کو اس کی ماں نے، وہنن تکلیف، کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے. انی وہن العظم، وہن کس کو کہتے ہیں؟ کمزوری. تو بچے کو پیٹ میں آنے سے بچے کے ماں دن بدن کیا ہوتی جاتی ہے؟ کمزور ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ضعف پر ضعف، کمزوری پر کمزوری، تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے اس کو اٹھایا 9-11 مہینے. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اور پھر اس کا دودھ چھڑانا 2 سالوں میں. کتنے سالوں میں؟ 2 سال تک پھر اس کی چھاتی سے بھی دودھ پیتا رہا. فرمایا انشکر لی ولوالدیک، واہ میرا مالک کیا عجیب انداز ہے. فرمایا شکر کر میرا، ولوالدیک اور اپنے والدین کا. الی المصیر، میری طرف ہی تم نے لوٹ کر آنا ہے. اچھا، پھر فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ،
اگر تجھے مجبور کریں، جاہدا کا کوشش کریں، زور دیں تجھ پر، ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، کہ تو شریک کرے میرے ساتھ ان کو کہ نہیں ہے ان کے بارے میں تیرے پاس کوئی علم، جن کی شراکت کے بارے میں یا ان کی الوہیت حاجت روا ہونے کے بارے میں تیرے پاس کوئی علم نہیں، بابا مجبور کر رہے ہیں کہ ان کو رب کے ساتھ کیا کر، شریک کر۔ تو فرمایا سن فلا تطعہما، ماں باپ کی یہ بات نہ مان، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، یہ بات نہ مانو تو پکڑ کے مارنا شروع کر دو ماں باپ کو، نہیں، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور رہ ان کے ساتھ دنیا میں اچھے سلوک کے ساتھ۔ صاحبہما کسی کے ساتھ مصاحبت اختیار کرنا، رہنا، تو رہ ان کے ساتھ دنیا میں معروفہ، کس کے ساتھ، اچھے سلوک کے ساتھ۔ فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کر اس شخص کے راستے کی جو میری طرف رجوع کرتا ہے، کس کے راستے کی، جو میری طرف رجوع کرتا ہے، ان کے راستے کی کیا کر، ہاں۔ تو دیکھ لو، جو شخص آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے اس کے راستے کی پیروی کی اتباع کا حکم خود کون دے رہا ہے، قرآن دے رہا ہے۔ آگے جی فرمایا ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف ہی تمہارا لوٹ کر آنا ہے، فانبئکم، پس میں تمہیں خبر دوں گا، بما کنتم تعملون، اس کی جو تم عمل کرتے تھے۔ اچھا پھر کہا یا بنیا، اب دوسری نصیحت سنو، اے میرا بیٹا، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر ہو، انہا اگر ہو وہ، یہ ضمیر کدھر راجع، مفسرین فرماتے ہیں خصلت کی طرف، کس کی طرف، اچھی خصلت بری خصلت، نیکی یا برائی، دونوں کی طرف، اگر ہو وہ برائی یا اچھائی، ٹھیک ہے، ان تکو یا بنیا، اے میرا بیٹا، انہا اگر ہو وہ نیکی یا برائی، ہو وہ کدھر، ان تکو ہو اگر وہ نیکی، فی مثقال حبتین، ایک دانے کے برابر، اے میرا بیٹا اگر ہو وہ نیکی مثقال حبتین، کس کے برابر، دانے کے برابر، من خردلین، ہاں خربوزے کے دانے کے برابر، ہاں کس کے دانے کے برابر بھائی، خردلین، رائی کے دانے کے برابر، سب سے چھوٹا دانہ، سمجھ آ گئی، پختوں کی تو سو ہے، ہاں جی دغه څه شي خا ہاں 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 بس سرسوں کے دانے، بعض مفسرین سرسوں یہ اس سے بھی کم ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، جیسے یہ خشخاش جو ہوتے ہیں نا اس کے باریک دانے، ٹھیک ہے نا، اس نما، تو مانا کرو اگر ہو وہ نیکی مثقال حبتن، دانے کے برابر، من خردلن، رائی سے، یعنی رائی کے دانے کے برابر، فتکن فی صخرتین، نیکی اتنی چھوٹی ہو، اور کدھر ہو، فی صخرتین، چٹان میں، سخت چٹان کے اندر ہو، او فی السماوات، یا اتنی دور ہو کہ آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا اتنے اندھیروں میں ہو کہ زمین کے اندر چلی جائے، فی ظلمات الارض، اندھیروں میں، تو فرمایا او میرا بیٹا، یأتی بہ اللہ، اللہ لائے گا اس نیکی کو، اللہ اس نیکی کو، تو باپ کے سمجھانے کا انداز دیکھا ہے بیٹے کو، کتنی پیاری نصیحت، یعنی بیٹا نیکی کر، نیکی چھوٹی سمجھ کے چھوڑنا، گناہ چھوٹا سمجھ کے کرنا، نیکی چھوٹی سمجھ کے چھوڑ نہیں، گناہ چھوٹا سمجھ کے کر نہیں، اس لیے کہ اگر یہ ہوگا رائی کے دانے کے برابر بھی، چٹان میں ہو نکال کے لائے گا، آسمانوں میں ہو یعنی دوری کی طرف اشارہ، اتنی دور ہو تجھ سے پھر بھی لائے گا، اور زمین کے اندر گم ہو پھر بھی اللہ لائے گا۔ آگے اس لیے کہ ان اللہ لطیف، بے شک اللہ باریک بین ہے،
یعنی کوئی باریک سے باریک چیز بھی اللہ سے مخفی خبیر خبر رکھنے والا ہے۔ یا بنیا اے میرے بیٹا، اقم الصلاۃ، توحید کا عقیدہ بتایا، پھر کیا کہا کہ نماز قائم کر۔ مشرق باہیں نماز ہم پڑھے تھے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اقم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ ہاں، یا بنیا اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، وامر بالمعروف، اور حکم کر بلائی کا، توحید کا، ہر بلائی کا، اچھی بات کا، ونہا، اور منع کر، عن المنکر، برائی سے، واصبر، اور ڈٹا رہ، کیا کر؟ ہاں، یا ایک معنی واصبر علی ما اصابک، اور صبر کر ان مصیبتوں پر جو تجھے پہنچے۔ یہ آخر میں صبر کا کیوں کہا؟ اس لیے کہ امر بالمعروف کے بعد اور نہی عن المنکر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تکلیفیں آتی ہیں، یہ پکی بات ہے۔ نیکی کا حکم توحید سنائے گا، برائی سے منع کرے گا، شرک کی تردید کرے گا، بدعات کی، تو پھر آپ کے گلے میں ہار تھوڑے ہی پڑیں گے، تو نہیں پڑیں گے، تکلیفیں آئیں گی، تو پھر صبر کر اس پر جو تجھے مصیبت تکلیف پہنچے۔ ان ذالک من عزم الامور، او میرا بیٹا یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہ کیسے کاموں میں سے ہے؟ یہ بڑی ہمت ہے، سمجھ آ گئی؟ ہاں، امر بالمعروف کرے اور تکلیفیں سہتا جائے، لگا رہے، انکار نہ کرے، پھر سنائے، پھر ستایا جائے، پھر لگا رہے، اٹھ کے یہ حوصلہ رکھے ہیں۔ میرے شیخ اکثر کہتے ہیں نا، ہاں، کہ پھلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ، پھلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ، اگر یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر بے ثمر رہو۔ پھلدار بننا چاہتے ہو تو پتھر تو اسی درخت کو لگتے ہیں جس میں پھل ہوتا ہے، اور اگر اس کا حوصلہ نہیں ہے کہ پتھر لگیں، برداشت نہیں کر سکتے ہو، پھر بے پھل رہو جی، نہ ہم کسی کے، نہ ہمارا کوئی، ہاں، نہ نیکی میں تو نہ برائی میں، جو جدھر لگا ہوا ہے لگا رہے، تو آپ کو کون پتھر مارے گا؟ کیا خیال ہے؟ 40 سال میں نبی علیہ السلام کو کسی نے پتھر مارا؟ لیکن جس دن کہا لا الہ الا اللہ تو سب سے پہلے چچا نے پتھر مارا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ آگے فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یہ نصیحت ہے بیٹے کو۔ فرمایا او میرا بیٹا، لا تُسَعِّرْ خَدَّكَ، نہ پھیر اپنا رخسار، للناس، لوگوں سے، نہ پھیر اپنا رخسار، للناس، لوگوں سے۔ سعر اصل میں اونٹ کی ایک گردن میں بیماری لگتی ہے، عربی میں سعر اونٹ کو لگنے والی بیماری کو کہتے ہیں۔ جب اونٹ کو یہ بیماری لگتی ہے، اس کی گردن ایسے ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ او میرا دوست میری طرف دیکھو تو صحیح نا، کیا ہو جاتی ہے؟ ہاں، تو چل رہا ہے ایسے اور گردن اس کی ٹیڑھی ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے فالج لگ جائے ایک بندے کو۔ تو فرمایا لا تسعر، عرب جو متکبر ہوتا تھا نا، تو وہ بھی بندہ بات کر رہا ہے، اچھا جی بات کرو، ہاں، اب بات وہ تیرے سامنے کھڑا ہے اور تو اس کی طرف رخسار پھیر دیتا ہے، تو گویا کہ تجھے بھی اونٹ والی کیا لگ گئی ہے؟ بیماری لگی۔ لا تسعر خدک للناس، اپنا رخسار لوگوں سے نہ پھیر، سمجھ آ گئی؟ ہاں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہ چل زمین میں اکڑ کر، کیا؟ زمین میں اکڑ کر نہ چل۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہر اکڑنے والے کو، مختال متکبر کو، فخور فخر کرنے والے کو، جو ہر وقت اپنی تعریفوں میں لگا رہتا ہے۔ بس یہ بادشاہ ساڈے تے کیا کہنا ہے، ہمارے کیا نہیں کیا، ہر وقت بس اپنی شروع کر دے۔ آپ کسی کی بات کریں گے وہ بیچ میں اپنی ٹانگ اڑا دے گا، کسی کی بات کرو وہ اپنی تعریف شروع کر دے گا۔ اللہ ایسوں کو پسند، بس اپنی تعریف سننے کا تو بڑا اس کو مزہ آتا ہے، اور اس کی محفل میں اگر کسی دوسرے کی ہو تو یہ اس سے ہضم، ہاں ٹھیک ہے نا، اپنی تعریفوں میں۔ فرمایا اللہ پسند نہیں کرتا کل مختال، ہر کس کو، متکبر کو، فخور فخر کرنے والے کو۔ اردو کے ترجموں میں لفظ ملے گا شیخیاں مارنے والے کو، کیا یہ لفظ لکھا ہے؟ ہر کیا مارنے والے کو؟ شیخیاں مارتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، ہمارے شیخ شیخ کیا حال ہے؟
تو یہ شیخیاں نہیں مارنی چاہیے، اللہ کے سامنے عاجزی کرو۔ آگے وقصد فی مشی کا، اور میانہ روی اختیار کر اپنی چال میں۔ واہ جی، چل تو بیٹا کیسے؟ ہاں میانہ روی کے ساتھ چل، نہ یہ ہو کہ کوئی تجھے یہ دے کے کہے پہ کبڑا جا رہا ہے، ایسے ہو جان بوجھ کے، ٹھیک ہے، اتنا سر نیچے کہ سر سٹے، سانس ہی نہیں، گردن ٹوٹی ہوئی، اور نہ ایسے جا کہ پتہ چلے کہ بھائی اس وقت حضرت صاحب کو راستہ دو، بچو ہٹو بچو، کوئی آ رہا ہے، اتنے غرور میں نہیں۔ آپ کی شان معتدل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ فرمایا وقصد فی مشی کا واغضض من صوتک کا، اور پست رکھ من صوتک کا، اپنی آواز سے۔ اپنی آواز کیا رکھ؟ آہستہ پست رکھ ہوئے، اونچا نہ بول۔ اگر اونچی آواز حسن ہوتا تو گدے کی آواز پھر سب سے حسین ہے، کیا خیال ہے؟ ہاں فرمایا ان انکر الاصوات، بے شک آوازوں میں بری ترین آواز لصوت الحمیر، کس کی ہے؟ گدے کی ہے، کیا خیال ہے؟ ایک بات بتاؤں، قرآن کے اس انداز پہ غور نہیں کیا؟ من صوت کا، ہر جگہ پست نہیں، کبھی اونچا کرنے کے لیے پڑ جاتی ہے تو ادھر منع نہیں ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ من صوت کا، اپنی آواز سے، جدھر پست کی ضرورت ہے ادھر کیا ہو؟ پست ہو۔ اور اب مؤذن ہے، اللہ اکبر لگا رہے آہستہ آہستہ، کہے جی اونچی آواز نہیں ہے، نہیں ادھر کیا کر، ادھر اذان دے اور اونچی آواز سے دے، سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے من تبعیضیہ لگایا ہے ساتھ۔ آگے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک بری آواز، البتہ آوازوں میں سے سب سے بری آواز لصوت الحمیر، گدے کی ہے۔ فرمایا علم ترو، کیا تم نہیں دیکھتے، ان اللہ، بے شک اللہ، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، مسخر کر دیا، یعنی فائدے میں لگا دیا تمہارے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اور پوری کر دی اس نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں، ظاہرتاً و باطنتاً، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ ظاہری نعمتیں تو صبر کو نظر آتی ہیں، مال ہے، اولاد ہے، گھر ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، پیسہ ہے، چہل پہل ہو رہی۔ باطنی نعمتیں کیا ہے؟ دل میں ایمان ہے، عقیدہ توحید ہے، رب کی معرفت ہے، رب کی امید، رب کے ساتھ محبت ہے، رب پہ حسن ظن ہے، حسد سے پاک ہے، یہ باطنی کیا ہیں؟ یہ نعمتیں۔ آگے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے من ایسے بھی ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو لڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدن، اور نہ بغیر ولا ہدن، اور بغیر کسی ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور نہ بغیر کسی، ولا کتاب منیر، اور نہ ہی کسی روشن کتاب کے ذریعے۔ کیسے لڑتے ہیں؟ علم بھی نہیں، ہدایت بھی نہیں، کتاب منیر بھی نہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں تینوں دلیلیں آ گئیں۔ فرمایا بغیر علم، کوئی عقلی دلیل بھی نہیں ہو کوئی، ٹھیک ہے نا، یا دوسری ولا ہدن، کوئی رہنمائی بھی نہیں ہے جو پہلے کسی کی ملی ہو، نقلی چلتی آ رہی ہو، ولا کتاب منیر، اور نہ ہی کسی روشن کتاب کی یعنی دلیل وحی بھی نہیں ہے، عقل سے تعلق رکھنے والی دلیل بھی نہیں، سابقہ کسی واقعہ سے نقل بھی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کتاب کی وحی دلیل بھی نہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، اتبعوا ما انزل اللہ، اتباع کرو اس چیز کے جو اللہ نے نازل کی، قالوا، تو کہتے ہیں بل نتبعوا، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے، ما وجدنا علیہ آبانا، جس پہ ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو۔ اتبعوا ما انزل اللہ، تو کیا کہتے ہیں بل نتبعوا ما الفینا علیہ آبانا۔ او بھئی آبانا کی کیا حیثیت ہے اللہ کے قرآن کے مقابلے میں؟ کیا خیال ہے؟ فرمایا قالو، کہتے ہیں بل نتبعوا، بلکہ ہم پیروی کریں گے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی العذاب السعیر، کیا اگرچہ شیطان ان کو بلاتا ہو بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف، سعیر، سعر کس کو کہتے ہیں؟ بھڑکنے کو کہتے ہیں۔ قیامت کے دن نبی علیہ السلام فرمایا 3 شخص وہ ہوں گے،
تسعر بہم النار، کہ اللہ ان سے جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا، ٹھیک ہے، ان میں سے عالم، شہید، حافظ، ٹھیک ہے نا، اور سخی، ٹھیک ہے، جنہوں نے یہ کام اللہ کے لیے نہیں کیے، غیر اللہ کے لیے، دکھلاوے کے لیے کیے، تفصیل اپنے مقام پر۔ آؤ جی، فرمایا کیا اگرچہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کی عذاب کی طرف دعوت دے، پھر بھی ادھر دوڑ رہے ہیں، اور رحمان، پیغمبر، قرآن ان کو جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے، ادھر نہیں آ رہے۔ فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ، جس نے سپرد کر دیا اپنا چہرہ، یعنی اپنی ذات کو، اللہ، اللہ کے، اپنی ذات، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، یعنی تابع ہو گئے اللہ کی توحید کے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، درا حال ہے کہ وہ محسن ہے۔ محسن کس کا معنی کیا ہے؟ یعنی متبع سنت ہو، ابن کثیر، ٹھیک ہے، اتبع فیہ سنتا، سنت کی پیروی بھی اس نے کی ہو، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو تحقیق اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، اس کے ہاتھ ایسا مضبوط کڑا آ گیا ہے کہ وہ نہیں ٹوٹے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اللہ ہی کی طرف ہے انجام سارے کاموں کا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، جو کوئی کفر اختیار کرتا ہے تو تجھے غمگین نہ کرے اس کا کفر، إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ہماری طرف ہے ان کا پلٹ کر آنا، فَنُنَبِّئُهُمْ، بس ہم ان کو خبر دیں گے، بِمَا عَمِلُوا، اس کی جو وہ عمل کرتے رہے، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ جاننے والا ہے سینوں کے راز۔ نمتعوہم قلیلا، ہم تھوڑا سا فائدہ دیتے ہیں ان کو، ثم نضطروا، پھر ہم کھینچ لیں گے ان کو، الی عذاب غلیظ، سخت ترین عذاب کی طرف۔ دلیل اعترافی، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا، تو قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، جب خالق اللہ تو صفات الوہیت کا مستحق بھی اللہ ہی ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان کے نہیں جانتے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ بے پرواہ ہے، تعریفوں والا ہے۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، فرمایا لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، اگر ہو جائیں جو زمین میں ہیں، من شجرۃ، درخت، من تبعیضیہ نہیں ہے، من بیانیہ ہے، ٹھیک ہے، یہ من بیان ہے ما کا، یعنی جو کچھ زمین میں کیا ہیں، درخت ہیں، یہ سارے درخت ہو جائیں اقلام، قلمیں بن جائیں، پتہ نہیں کتنے جنگل، کتنے درخت، اور ان سے کتنے قلم بنیں گے، اللہ ہی جانتا ہے تعداد کو۔ فرمایا سارے درخت قلم بن جائیں، والبحر، اور کیا، سمندر ہو جائیں سیاہی۔ سورہ کاف آیت 109 میں بھی تفصیل گزری ہے، وہ حوالہ لکھ دو ادھر، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا والبحر، اور سمندر ساری دنیا کے، تو دنیا میں تو 30%، 31% خشکی ہے، باقی سب کیا ہے، پانی ہے، سمندر ہے، وہ سارا سمندر کیا بن جائے، سیاہی بن جائے۔ اچھا، پھر صرف وہی سمندر نہیں، یمدہ، بڑھائیں اس ایک سمندر کو، من بعدہ، اس کے بعد، سبعۃ ابحر، 7 اور سمندر، اتنے دنیا کے سمندروں کے جو جتنے بھی سمندر ہیں، اتنے سمندر، اتنی کی تعداد میں کتنے سمندر اور ہو جائیں، پوری دنیا کا 91%، یہ کیا نام ہے، 70% جو پانی ہے، یا 69%، یہ ایک سمندر ہے، اور اتنے 7 اور ہو جائیں تو فرمائے کیا ہوگا، لکھنا شروع کر دو رب کے کلمات، رب کی حکمتیں، رب کی قدرتیں، رب کی بڑائیاں، رب کی طاقتیں، رب کے اوصاف شروع کر دو۔ ما نفدت کلمات اللہ، کلمیں گس جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، تیرے رب کی شان اور عظمت اور حکمتوں کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ آگے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، حکیم، حکمتوں والا ہے۔ وما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ،
فرمایا ایک ہی دن میں قیامت کو اٹھائے جائیں گے. دنیا میں تو چلو ہم پیدا ہوئے، پہلے باپ آیا، پھر دوسرا آیا، تیسرا آیا، آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے آتے رہے. تو قیامت میں تو یہ کھربوں لوگ ایک ہی لمحے میں کس طرح پیدا ہوگے. فرمایا تمہارا پیدا کرنا، تمہارا دوبارہ اٹھانا ایک ہی مرتبہ، یہ اللہ کو ایک جان کے پیدا کرنے کی طرح ہے. ایک پیدا کرنا اور ایک کھرب پیدا کرنا سب کیا ہے؟ برابر ہے. سنو فرمایا وما خلقکم، نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا، ولا بعثکم، اور نہ تمہارا دوبارہ اٹھانا، الا کنفس واحدۃ، مگر ایک ہی جان کے پیدا کرنے کی طرح. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. الم ترى، کیا تو نہیں دیکھتا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. وسخر الشمس والقمر، جو سخر کیا سورج اور چاند کو، کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک چل رہا ہے ان میں الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک کے لیے. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک کہ اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خبیر، خبر رکھنے والا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ کیا ہے؟ حق ہے، سچ ہے. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور بے شک وہ کہ جن کو یہ پکارتے ہیں، وَأَنَّمَا، اور بے شک وہ، يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، الْبَاطِلُ، کیا ہے؟ ہاں، اللہ کی عبادت حق ہے اور جن کو یہ پکارتے ہیں ان کی بندگی باطل اور بیکار ہے. آگے وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ وہی بلند ہے، الکبیر بڑا ہے. الم ترى، کیا تو نہیں دیکھتا، دلیل عقلی، کہ ان الفلک تجری فی البحر، کہ بے شک کشتی چلتی ہے سمندر میں، بنعمت اللہ، اے بفضل اللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ یا اللہ کی نعمتوں کو لے کر چلتی ہے. فرمایا لیریکم من آیاتہ، تاکہ اللہ دکھائے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے کے لیے، شکور جو کیا ہے؟ شکر گزار ہے. تو صابر، صبار بہت بڑا صبر کرنے والا، شکور شکر کرنے والے کے لیے. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ، جب ڈانپ لیتی ہے ان کو موج سمندر میں، كَالظُّلَلِ، سائبانوں کی طرح. کس کی طرح؟ موجیں آ رہی ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے سائبان ہے اوپر آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا، کبھی تجربہ ہوا تو آیت کا معنی سمجھ میں آ جائے گا. فرمایا جب ڈھانپ لیتی ہے ان کو موج، کا ظلل، سائبانوں کی طرح، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے پکار کو. فلما نجاہم، پس جب نجاہم، اللہ نجات دیتا ہے ان کو، الی البر، کس کی طرف؟ خشکی کی طرف. تو فمنہم مقتصد، کچھ تو ان میں سے عہد پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں. کیا رہنے والے ہوتے ہیں؟ جو سمندر میں عہد کی، اللہ اگر تو نے نجات دی تو موحد رہیں گے، شکر گزار رہیں گے. تو جب نجات پاتے ہیں تو کچھ تو مقتصد، مقتصد کا معنی میانہ روی، اقتصاد، ٹھیک ہے نا. ہاں، وقت جیسے پیچھے لفظ گزرا ہے وقت صرفی، ہاں، تو وہ میانہ روی والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، افراد تفرید سے بچا ہوا ہوتا ہے. لیکن معنی یہاں مفسرین کیا کہتے ہیں؟ عہد پر قائم رہنے والا. تو معنی کرو جب اللہ نجات دیتے ہیں ان کو خشکی کی طرف، تو کچھ تو ان میں مقتصدن، عہد پر قائم رہنے والا ہوتا ہے. وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا، ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتا. الا کل ختار کفور، مگر ہر ختار کفور. نشانی ہے صبار شکور کے لیے، اور منکر کیا ہے آیتوں کا؟ ختار کفور ہے. ختار عہد توڑنے والا، کیا؟ عہد شکن، وعدے کرتا ہے مالک سے، رب سے، اور توڑتا ہے. اور کفور، نا شکرا. یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے. واخشوا یوما، ڈرو اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ، کہ نہیں کام آئے گا کوئی باپ اپنے بیٹے کے.
کوئی باپ موحد بات مشرک بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ولا مولود، اور نہ ہی کوئی بیٹا مشرک جازن کام آنے والا ہے، بیٹا موحد کام آنے والا عن والدی ہی اپنے مشرک والد سے۔ کیا سمجھ آ گئی؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے کام نہیں آئیں گے، باپ مشرک ہے۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے کام نہیں آئیں گے کیونکہ وہ کیا ہے؟ بیٹا مشرک ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اسی طرح ایک باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا۔ ہاں کام کیا آئیں گے؟ آپ کا اپنا عقیدہ کام آئے گا۔ ہاں اگر باپ موحد ہے، عالم ہے، اور بیٹا بھی موحد ہے، غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ اگر اس کی سفارش کر کے معاف کر دے تو یہ ہو سکتا ہے۔ جیسے حافظ قرآن کام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ عالم بھی کام، شہید کام آئے گا۔ سمجھ آ گئی؟ تو فرمایا لا ڈرو اس دن سے کہ نہیں کام آئے گا کوئی باپ اپنے بیٹے سے، ولا مولود، اور نہ کوئی بیٹا ہوا جازن وہ کام آنے والا ہوگا، ہم والدی ہی اپنے والد سے شیئا کچھ بھی، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ دھوکے میں تمہیں ڈالے اللہ سے الغرور بڑا دھوکے باز۔ اوپر لفظ آ رہے ہیں، اوپر شکور، کفور اور غرور۔ تو یہ غرور کس کو کہتے ہیں؟ دھوکے باز کو۔ جس طرح شکور شکر بجا لانے والے کو، کفور کفر کرنے والے کو، تو غرور دھوکے باز کو، اور غرور غین کے اوپر پیش کرو دھوکے کو، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں اللہ سے الغرور بڑا دھوکے باز۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے علم قیامت کا، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے علم قیامت کا، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی برساتا ہے بارش کو اپنے علم سے، یعنی بارش برستی ہے تو اسی کے علم سے برستی ہے، وَيَعْلَمُ، اور وہی جانتا ہے مَا فِي الْأَرْحَامِ، جو کچھ بچہ دانیوں میں ہے، وَمَا تَدْرِي، اور نہیں جانتا نفسن کوئی نفس ماذا تکسب غدا، کہ وہ کل کیا کمائے گا، کل کیا کرے گا، وَمَا تَدْرِي، اور نہیں جانتا کوئی نفس بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کس زمین میں وہ مرے گا، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا ہے، خبیر خبر رکھنے والا ہے۔ یہ ہیں مفاتیح الغیب مغیبات خمسہ، ان کا علم کس کے پاس ہے؟ قیامت کا علم اللہ کے پاس، اللہ کے سوا کوئی زندہ مردہ نبی فرشتہ ملک کسی کے پاس نہیں۔ دوسرا ينزل الغیث، بارش کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے۔ کب برسے گی، کتنی برسے گی، کس کا فائدہ کس کا نقصان، کیسے برسے گی، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ کہیں گے جی موسمیات والے امکان ہی بتلاتے ہیں، کیا بتلاتے ہیں؟ ہاں تو امکان تو ہے کہ ابھی ہو جائے، امکان تو اس بات کا بھی ہے کہ اس پتھر شروع ہو جائیں لوگوں پر، ہے کہ نہیں؟ لیکن ہو رہا ہے، کبھی سچا ہوتا ہے، کبھی امکان کہتے ہوئے بھی کہتے ہیں 99% امکان ہے، پھر بھی نہیں ہوتی، کبھی کہتے ہیں 10% امکان ہے، 100% ہو جاتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ ایک آلات سے معلوم کرتے۔ نمبر 2، اور وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہی جانتا ہے جو ماداؤں میں، یعنی بچہ دانیوں میں، دنیا میں کتنی بچہ دانیاں ہیں، اربوں کھربوں مخلوقات، ان کے پیٹوں میں، ماداؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مشین لگا کے الٹرا ساؤنڈ سے جان لے تو بھائی یہ غیب تو نہیں رہا، کیا مشین سے جان لینے سے غیب رہا؟ کوئی بندہ چھرا مار کے پیٹ سے بچہ نکال لے گا بکری کا، کہ جی میں بھی جان گیا ہوں کٹا نکل آیا ہے، تو بھائی جب کٹ نکل آیا تو اب کیا رہے، سمجھ آ گئی؟ مشین سے معلوم کرتے ہو یہ غیب نہیں رہتا، سمجھ آ گئی؟ یا دوسری بات کہ تمہارے آلات اتنا تو بتلا سکتے ہیں کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، چلو جدید دور کا ایکسرا آ گیا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، لیکن آپ کا الٹرا ساؤنڈ یہ نہیں بتا سکتا گورا ہے، کالا ہے، اندھا ہے، بینا ہے، گنگا ہے، بولنے والا ہے، نیک بخت ہوگا، سعادت مند ہوگا، بدبخت ہوگا، جی کر مرے گا یا مرا ہوا پیدا ہوگا، کچا پیدا ہوگا، کیا صورت،
یہ سب کون جانتا ہے؟ اور تم ایک مادہ کا جان لو گے، اللہ کائنات کے ہر مادے کا پیٹ میں کیا ہے جاننے والا ہے۔ اسی طرح کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ آپ کہیں گے اسکول ٹیچر تو کہے گا کل بھی اسکول ہی جانا ہے، او بھائی اس کا ارادہ ہے جانے کا، لیکن کل کا پتہ نہیں کہ جانا نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بات کا مطلب سمجھو۔ اور کوئی نہیں جانتا نفس کہ وہ کس زمین پہ مرے گا، پیدا کہاں ہوا، نوکری کہاں کی، بڑا کہاں رہا، کہاں مر کے دفن کہاں ہوا، کس جگہ مرا، اس کا کوئی کسی کو معلوم ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اللہ ہی علم رکھنے والا ہے، اللہ ہی خبر رکھنے والا ہے۔ آخر میں ثمرہ دیا آپ کو، سمجھ آ گئی؟ خلیفہ منصور نے خواب دیکھا، خواب میں ملک الموت کو دیکھا۔ ملک الموت سے پوچھا کہ جی میری موت کب آئے گی، یعنی کب روح قبض کرے گا؟ فرشتے نے کہا، ایسے اشارہ کیا۔ صبح اٹھا، کہتا ہے تعبیر بتلاؤ۔ کسی مولوی سے کہ وہ کہتا ہے 5 دن ہیں تیرے پاس بس، کوئی کہتا ہے 5 ہفتے ہیں، کوئی کہتا ہے 5 مہینے ہیں، کوئی 5 سال ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس بات آئی، انہوں نے کہا نہ 5 دن ہیں نہ 5 ہفتے ہیں۔ فرشتے نے بتایا سورہ لقمان کے آخر میں جو 5 باتیں ہیں، موت کا علم ان 5 باتوں میں ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ یعنی ملک الموت کے پاس بھی علم نہیں ہے کہ کس نے کب مرنا ہے۔ ہاں جب وقت آتا ہے آرڈر ہوتا ہے فلاں کی روح لے لو، سمجھ آ گئی؟ اس کو بھی اسی وقت آرڈر ملتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ روح لیتا ہے۔ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔